گرامی قدر سامعین کرام، قرآن مجید کے 18ویں پارے کی آیت، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دستور اور قانون بتایا۔ یہ دستور، یہ قانون ایسا ہے کہ اگر اس پر مسلمان خاص طور پر اور دوسرے لوگ بھی عام طور پر اگر عمل کریں تو بہت سارے گناہوں اور بہت سارے نقصانات سے بچ جائیں گے، محفوظ رہیں گے۔ اس دستور اور قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج معاشرے میں بگاڑ اور نقصان بہت زیادہ ہے۔ آئے دن اخبارات میں اور ٹیلی ویژن میں اور اب موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے یہ خبر ملتی ہے، اور بعض گاؤں، بعض قصبے اور بعض صوبوں میں آنا جانا ہوتا ہے تو وہاں براہ راست لوگ وہاں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فلاں مسلم لڑکی فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی، مسلم لڑکی مسلم کے ساتھ بغیر نکاح، بغیر شادی کے چلی گئی، یا یہ کہ مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ یا عیسائی کے ساتھ چلی گئی۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ جائے گی یا عیسائی کے ساتھ جائے گی تو اس کے مذہب پر رہے گی، اس کے دھرم پر رہے گی۔ یہ بیماری اور یہ مرض تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی روک تھام کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے، اس کا نسخہ کیا ہے، اس کو الگ سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ جس اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ اللہ انسانوں کے مزاج کو، انسانوں کے ذوق کو، انسانوں کی خواہشات کو، انسانوں کی چاہتوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، اور اس نے پہلے ہی سے اس کا نسخہ، اس کا علاج اور اس کی دوا بتا دی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دوا کو استعمال کیا جائے، اس نسخہ کو استعمال کیا جائے، اس قاعدے اور قانون اور دستور کو اپنایا جائے اور اختیار کیا جائے۔ اس بیماری کا سب سے پہلا سبب یہ ہے، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ شادی میں تاخیر کی جاتی ہے۔ شادی کرنے کا جو وقت ہے اس وقت پر شادی کرنے کے بجائے شادی کو بہت دیر سے کیا جاتا ہے۔ لڑکی کی شادی میں بھی تاخیر ہو رہی ہے، لڑکے کی شادی میں بھی تاخیر ہو رہی ہے۔ ہر علاقہ کے لوگوں نے اپنا اپنا ذوق اور اپنا اپنا مزاج بنا لیا ہے کہ یہاں اس علاقے میں اتنی عمر میں شادی ہوگی اور فلاں جگہ اتنی عمر میں شادی ہوگی۔ ہر ایک کے پاس اپنی اپنی باتیں ہیں، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا خیال ہے۔ ہر مرد عورت کو چاہیے کہ اپنی زندگی، پیچھے کی زندگی کی پلٹ کر اپنی پچھلی زندگی کو پلٹ کر سوچے اور دیکھے کہ 16 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں، 19 اور 20 سال کی عمر میں جب میری جوانی تھی تو میری کیا چاہت تھی، میری کیا امنگ تھی، میرے دل کی کیا آرزو تھی، کیا تمنا تھی۔ ایک مرد جو 18-20 سال کا ہو جائے یا ایک لڑکی جو 18-20 سال کی ہو جائے، اس کے دل کی کیا آرزو ہوگی، کیا ضرورت ہوگی، کیا تمنا ہوگی، اس کو ذرا سوچے اور شریعت کی جانب پلٹ کر دیکھے کہ شریعت کا کیا حکم ہے۔
شریعت میں صاف طریقے پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں اور شادی کے قابل ہو جائیں تو جلد از جلد ان کی شادی کر دینا چاہیے۔ جب وہ شادی کے قابل ہو گئے اور شادی نہیں کی گئی تو وہ لڑکی اور لڑکے جو گناہ کریں گے اس گناہ میں ماں اور باپ برابر کے حصے دار ہیں۔ اس گناہ میں ماں اور باپ برابر کے حصے دار ہوں گے۔ جب وقت پر شادی نہیں ہوگی تو جو جوانی کا تقاضا ہے، جوانی کی جو چاہت ہے، ایک مرد کی جو ضرورت ہے، ایک عورت کی ضرورت ہے، جب اس کا جائز راستہ نہیں ملے گا، جائز راستہ ہم مہیا نہیں کریں گے تو ناجائز راستے کو وہ لڑکا اور لڑکی اختیار کریں گے۔ یہ پہلی وجہ ہے، پہلا سبب ہے اور پہلی خرابی ہے جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیاں آزاد ہو رہے ہیں اور منمانی کام کر رہے ہیں۔ لڑکیوں کی شادی 16 سال، 17 سال یا 18 سال یا 20 سال کے اندر تو ہر حال میں کر ہی دینی چاہیے۔ سرکاری قانون 18 سال سے پہلے اجازت نہیں دیتا، لیکن شریعت کی جانب سے صاف طریقے پر اجازت ہے اور کسی بھی قانون کو شریعت میں مداخلت کی اجازت نہیں۔ اور لڑکے کی شادی بھی جلد ہی ہو جانی چاہیے، 20 سال میں ہو گئی، 18 سال میں ہو گئی، 22 سال میں ہو گئی، ٹھیک، لیکن جوانی ڈھلنے لگتی، کسی کی 25 سال میں شادی ہو رہی ہے، کسی کی 27 سال میں ہو رہی ہے، کسی کی 30 سال میں ہو رہی ہے، تو پھر لڑکی اور لڑکے کا کیا حال ہوگا؟ یہ پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں خرابی یہ پیدا ہو رہی ہے۔ جب تک اس کا علاج نہیں کیا جائے گا تب تک یہ سلسلہ کہ بغیر شادی اور بغیر نکاح کے لڑکیوں کا اپنی مرضی سے لڑکوں کے ساتھ چلا جانا اور لڑکوں کا لے جانا، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، تب تک یہ سلسلہ نہیں رکے گا، بند نہیں ہوگا۔ چاہے جتنی تحریکیں بنائی جائیں اور چاہے جتنی انجمنیں بنائی جائیں اور چاہے جتنا آگے پیچھے ان کو دیکھا جائے، کوئی کام، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوگی۔ یہ اصل تدبیر ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا سبب اور دوسری خرابی یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے جوان لڑکوں کو اور جوان لڑکیوں کو اینڈرائڈ موبائل دے دیا، اسکرین ٹچ موبائل دے دیا، آن لائن گفتگو اور بات کرنے کا انتظام کر دیا۔ اب وہ چاہے تو پیغامات بھیجیں، میسیجز دے دیں، اور چاہے تو آن لائن فیس ٹو فیس بات کرے اور چاہے ایسے ہی بات کرے، رابطہ کا ذریعہ مہیا کر دیا۔ ہر وقت ان کے ہاتھ میں موبائل، اور اس موبائل میں انٹرنیٹ کا جو نظام ہے، اس نظام کے ذریعے گندی سے گندی چیز موبائل میں دیکھی جا سکتی ہے، خراب سے خراب چیز موبائل میں دیکھی جا سکتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے دماغ خراب ہوگا، دل خراب ہوگا، ذہن خراب ہوگا، امنگیں بڑھیں گی، نفسانی خواہشات بڑھیں گی۔ اس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ لڑکیاں اور یہ لڑکے آزاد ہوں گے اور منمانی طور پر شادی بیاہ کریں گے۔ یہ دوسرا سبب ہے کہ ہم نے اور آپ نے ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا۔ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ جو تعلیم ہونی چاہیے، جو تعلیم دینی چاہیے، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے پر وہ طاقت نہیں لگاتے، وہ زور نہیں لگاتے، وہ توجہ نہیں کرتے جو دنیاوی تعلیم دینے پر زور لگاتے ہیں اور طاقت لگاتے ہیں اور دھیان دیتے ہیں۔ گویا کہ ہم اور آپ دینی تعلیم دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک حاجی صاحب آئے اور کہنے لگے کہ ہمارا ایک بیٹا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا تندرست ہے، بڑا جانکار ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن بس اس میں تھوڑی سی دین کی کمی۔ اس انداز سے انہوں نے بتایا کہ جیسے دینی کمی، دینی کمزوری، بے دینی، دیندار نہ ہونا یہ بہت معمولی سا عیب ہے،
مولانا تھوڑی دیر خاموش رہے اور خاموش رہنے کے بعد مولانا نے ایک مثال پیش کی اور مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ محلے میں ایک آدمی تھا، جوان تھا، تندرست تھا، طاقتور تھا، خوبصورت تھا، بہت اچھا تھا، وہ لیٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے آنے کے بعد دیکھا اور بتایا کہ یہ بڑا اچھا جوان ہے، آنکھیں بھی اچھی، زبان بھی اچھی، دل بھی اچھا، دماغ بھی اچھا، ہاتھ پاؤں بھی اچھے، صحت مند، تندرست، خوبصورت، سب کچھ اس کے پاس ہے، بس اس کی جان نکل گئی۔ حاجی صاحب کہنے لگے اب جب جان نکل گئی تو یہ ساری چیزیں کس کام کی ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ سنو، جب زندگی سے دین نکل گیا، زندگی میں دین نہیں ہے تو باقی علوم، باقی ہنر، باقی فنون، باقی جانکاریاں، باقی تجربے یہ کس کام کے ہیں؟ کسی کام کے نہیں۔ تب ان کو ہوش آیا، ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ بے دینی تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم۔ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی جانب جو محنت کرنی چاہیے وہ محنت نہیں کرتے۔ اور چوتھا سبب، چوتھی خرابی یہ ہے کہ ہم اپنی جوان لڑکیوں کو ایسے اسکولوں میں، ایسے کالجوں میں، ایسی یونیورسٹیوں میں جہاں بغیر پردے کی تعلیم دی جاتی ہے، لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کے بیچ میں مل کر بیٹھتے ہیں، پڑھانے والے ٹیچرز بھی وہاں پر مرد ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پر پڑھاتے ہیں جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کر لیتی ہیں، غلط تعلقات قائم کر لیتی ہیں۔ اب کہیں گے کہ صاحب یہ باتیں تو ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ آپ کی سمجھ سے باہر ہو یا سمجھ کے اندر آئیں، جو چیز غلط ہے وہ غلط رہے گی، یہ اللہ نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس تشریف فرما تھی۔ حضرت ام سلمہ آپ کی بیوی ہیں، آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، ام المؤمنین کہلاتی ہیں، تمام مومنوں کی ماں کے درجے میں ہیں۔ ایک صحابی آنے لگے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی، نابینا صحابی، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کو حکم دیا کہ تم اندر چلی جاؤ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ صحابی تو نابینا ہیں، ہمیں دیکھ نہیں سکتے، پھر اندر جانے کی کیا ضرورت ہے، پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نہیں دیکھ سکتے لیکن تم تو دیکھ سکتی ہو، پردہ دونوں جانب سے ہے، پردہ ایک جانب سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے پیغمبر کہہ دیجئے، سمجھا دیجئے، بتا دیجئے مومنین کو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرے۔ راستہ چلنے کی ضرورت ہے، باہر نکلنے کی ضرورت ہے، ضرورت سے بعض خواتین بھی باہر نکلیں گی، مردوں کو پر بھی لازم ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، بس وہاں تک نگاہیں رکھیں جہاں تک کی ضرورت ہے، ادھر ادھر نگاہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ صرف ایک کو حکم نہیں دیا ہے، مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی نگاہیں نیچی رکھو، وہ بھی نگاہیں نیچی رکھے۔ نہ تم غیر محرم عورتوں کو دیکھو، نہ غیر محرم عورتیں مردوں کو دیکھیں۔ محرم اسے کہتے ہیں کہ ایک مرد ایک عورت کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے تو وہ دونوں محرم ہیں، جیسے ماں اور بیٹا، بہن اور بھائی، بھتیجا، دادا، پوتا، اس طرح سے جن سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے وہ آپس میں محرم کہلاتے ہیں، اور محرم ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو نامحرم ہیں، یعنی ہم کسی نامحرم عورت کسی نامحرم لڑکی کو نہ دیکھیں اور کوئی نامحرم لڑکی ہمیں نہ دیکھے، کوئی ضرورت، کوئی مجبوری، علاج، معالجہ، وہ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو نگاہ نیچی رکھتے، دونوں جانب کو حکم دیا۔ کوئی بھی ایسی ضرورت پیش آ جائے، دکان پر ہیں
اور کوئی خاتون آ گئی سامان لینے کے لیے، اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی آواز سنو اور جو اس کو ضرورت ہے جو سامان ہے اسے دے دو۔ دوسرے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آپس میں پردہ کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، کسی کے گھر پہ پہنچے اور پوچھا کہ فلاں صاحب ہیں، اندر فلاں صاحب ہے نہیں، عورت کو جواب دینا ہے، تو عورت کو تعلیم دیا گیا کہ عورت اپنی نرم آواز، میٹھی آواز، سریلی آواز کے بجائے لہجہ سخت کر کے، ذرا آواز کو بلند کر کے جواب دے، تاکہ مرد کے دل میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ قرآن مجید کے 22ویں پارے میں ہے کہ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ آواز کو ذرا بھاری اور سخت اور لہجہ سخت کر دے، تاکہ کسی آنے والے کے دل میں کسی قسم کی کوئی لالچ اور خواہش پیدا نہ ہونے پائے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ، مرد اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی اس کا استعمال صرف اور صرف جائز مقام پہ کرے، ناجائز مقام پر اس کا استعمال نہ کرے۔ ایسے ہی عورتیں بھی اپنی شرمگاہ کا استعمال صرف جائز کریں، ناجائز ہرگز نہ کرے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں، تم مجمع عام میں کرو گے تو بھی میں جانتا ہوں، تنہائی میں کرو گے تو بھی میں اسے جانتا ہوں، جو کچھ تم کرو گے اس کی سزا میں تمہیں دوں گا۔ یہ 4 خرابیاں میں نے بتائی، اگر ان خرابیوں پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے، ایک تو وقت پر شادی ہو جائے، دوسرے ان کو ایسا موبائل نہ دیا جائے کہ جس سے اس طرح کی خرابیاں پیدا ہوں، اور تیسرے ان کو دینی تعلیم دی جائے، اور چوتھے ان کو ایسے اسکولوں میں، ایسے نرسری اسکولوں میں، ایسی جگہوں پر نہ بھیجا جائے جہاں بے پردہ تعلیم ہوتی۔ اور 5ویں یہ جو اصول، جو قانون، جو قاعدہ بتایا کہ جہاں بھی رہے اپنی نگاہ کو، اپنی نظر کو نیچی رکھے، پہلی نظر اچانک پڑ گئی تو وہ معاف ہے، اس کے بعد نظر ہٹا لے۔ اس کا اہتمام کیا جائے تو ہمارے معاشرے سے یہ خرابی نکل سکتی ہے اور مٹ سکتی ہے۔ ہماری زندگی کے اندر شریعت کا یہ قاعدہ، یہ ضابطہ آنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے بیٹوں کے لیے تو خوب مکانات بناتے ہیں اور زمین بناتے ہیں، لڑکیوں کو کچھ جہیز دے کر چاہتے ہیں کہ بس چھٹی مل گئی۔ قاعدہ اور دستور یہ ہے کہ ماں اور باپ کی بنائی ہوئی جائیداد میں جس طرح سے بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے، ایسے ہی بیٹیوں کا بھی وراثت میں حصہ ہوتا ہے۔ بیٹوں کا ڈبل ہے اور بیٹیوں کا اکہرا ہے، اس لیے وراثت کے نظام کو گھر میں سمجھانا چاہیے، اور کسی مفتی سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہمارے اتنے بیٹیاں ہیں اور اتنے بیٹے ہیں، اس کا کتنا حصہ ہوگا، ہمیں بتائیے تاکہ ہم اسے لکھ کر رکھ دیں یا اپنی زندگی میں اسی طرح سے تقسیم کر دیں۔ بیٹیوں کو ہم مکان اور زمین میں نہیں دے سکتے ہیں تو اس کے بجائے ان کو پیسے دے دیں یا کچھ سامان دے دیں یا دوسری جگہ زمین خرید کر دے دیں تاکہ ہر ایک کو ان کا حصہ مل جائے۔ وراثت کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ انجام یہ ہوگا کہ بہنوں کا جو مال ہے وہ بھائی لوگ ناجائز استعمال کریں گے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ زمین کا ایک بالش، ایک ٹکڑا اگر کسی نے ناجائز لے رکھا ہے تو زمین کا ساقوں طبق اکٹھا کر کے قیامت کے دن گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں اور اپنے آپ سے بھی کہی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات یہ مزاج بنا لیں کہ ہم دینی مسائل کو اور دینی باتوں کو پوچھا کریں گے، ملاقات ہو تو پوچھ لیں، فون نمبر رکھ لیں اس پر پوچھ لیا کریں۔ پوچھنے کا مزاج اور پوچھنے کی عادت بنا لیں گے تو دھیرے دھیرے بہت ساری معلومات مل جائیں گی اور عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔